یہ جو سوال ہوتا ہے کہ کیا روشن خیالی کا کوئی کانسیپٹ اسلام میں ہے، کوئی گنجائش ہے، اس کا بھی جواب انشاءاللہ آج کے درس قرآن میں آپ کو مل جائے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ارد گرد آپ نے دیکھا ہوگا کہ روشن خیالی کا بہت چرچا ہے، اور لازمی بات ہے، واقعی ایک ایسی چیز ہے یہ کہ جس کا شہرہ بھی ہونا چاہیے۔ اور اس کے برعکس دیکھیں آپ کہ جو تاریک خیالی ہے وہ قابل مذمت ہے اور اس کی پذیرائی نہیں ہونی چاہیے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں، ہمارا دین اسلام بھی یہی کہتا ہے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روشن خیالی ہے کیا اور تاریک خیالی کیا ہے؟ یہ کون فیصلہ کرے گا کہ بھئی کوئی شخص روشن خیال ہے یا کوئی تاریک خیال ہے؟ اس کا کوئی کرائٹیریا تو ہوگا۔ تو یہ دو سوال ہمارے بہت اہم ہیں۔ ایک سوال روشن خیالی کسے کہتے ہیں اور تاریک خیالی کسے کہتے ہیں، اور دوسرا سوال یہ کہ روشن خیال اور تاریک خیال یہ کون ہوتا ہے۔ اب ہم چونکہ مسلمان ہیں تو لازم بات ہم قرآن کو تو چھوڑ نہیں سکتے کہ ہم کہیں کہ ہم اپنے طور پہ کوئی ایسی تعریف، کوئی ڈیفینیشن کر دیتے ہیں کہ فلاں بندہ روشن خیال ہے، فلاں تاریک خیال ہے۔ روشن خیالی اس کو کہتے ہیں، تاریک خیالی اس کو کہتے ہیں۔ ہم تو اپنے پاس ہی نہیں کہہ سکتے، نہ میں نہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں، نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ ہم نے تو اللہ کے محبوب کی سیرت کے پیچھے چلنا ہے اور ہم نے قرآن کو دیکھنا ہے۔ تو سب سے پہلا سوال توجہ سے سماعت کیجئے گا، روشن خیالی اور تاریک خیالی، اس کی تعریف، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ہم پہلے یہ طے کر لیتے ہیں۔ جب یہ طے ہو جائے گا یہ روشن خیالی ہے اور یہ تاریک خیالی ہے، تو پھر میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ بھئی میں روشن خیال ہوں یا نہیں ہوں، اور آپ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں روشن خیال ہوں یا نہیں۔ اب کیوں نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ روشن خیالی ہے کیا؟ تو اس کے جو ڈیفینیشن ہے وہ بہت ساری آپ کو مل جائیں گی کتب کے اندر۔ میں ایک تعریف کو لینے لگا ہوں، انشاءاللہ آپ کو اس کی سمجھ آ جائے گی۔ اگر تو روشن خیالی سے مراد یہ ہے جس کو آج ہمارا میڈیا بیان کر رہا ہے، تو پھر اللہ سے دعا کریں کہ ہم کبھی روشن خیال نہ بنیں، ٹھیک ہے؟ یعنی میں عرض بھی کر دیتا ہوں کہ اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ میں نے یہ کیوں کہا کہ اللہ ہمیں ایسے روشن خیالی سے بچائے۔ روشن خیالی اصل میں جو فرانس میں انقلاب آیا تھا، آپ کو معلوم ہوگا، یعنی تقریباً اس کو 3 صدیاں گزر گئی ہیں۔ تو فرانس کے انقلاب کے بعد مغرب کے اندر ایک آواز اٹھی تھی روشن خیالی کی۔ ان کا ماننا یہ تھا کہ انقلاب فرانس سے پہلے ہم تاریکی میں تھے، ہم ظلم میں تھے، ہم جبر میں تھے۔ جب انصاف ملنا شروع ہوا، جب لوگوں کو حقوق ملنا شروع ہوئے، جب فرانس آزاد ہوا، تو اب پھر کیا تھا؟ پہلے والے دور کو وہ تاریکی کا دور کہتے ہیں، اور انقلاب فرانس کے بعد کے دور کو وہ روشن خیالی کا دور کہتے ہیں۔ ایک تو یہ بیک گراؤنڈ اس کا، روشن خیالی کا جو بیک گراؤنڈ ہے ایک یہ ہے اس کا۔ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ ہم ظلم سے ہمیں انصاف ملنا شروع ہوا، ہمیں حقوق ملنا شروع ہوئے، ہمیں آزادی ملی، اور اس کو 3 صدیاں گزر گئی ہیں، اب وہ ہمارے اوپر مسلط کر رہے ہیں کہ جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ اب ہم روشن خیال ہیں 3 صدیوں کے بعد، انقلاب فرانس کے بعد، تو تم بھی ہمارے اس نعرے کے اندر باقاعدہ شریک ہو۔ مسلمان ہر ملک ہمارے ساتھ شریک ہو جائے چونکہ ہمیں ظلم سے نجات ملی ہے۔ اب پہلی خرابی دیکھیں کیا ہے کہ اگر آپ اس روشن خیالی ان کے نعرے میں آپ شریک ہونا چاہیں تو پہلی خرابی سنیے گا۔ پہلی خرابی یہ ہے کہ ان کے اندر یہ بات واضح موجود ہے کہ انقلاب فرانس سے پہلے تاریکی کا دور ہے۔ ہم کہتے ہیں 3 صدیوں سے پہلے تاریکی کا دور نہیں ہے، ہمارے ہاں تاریکی کا دور حضور کی آمد سے پہلے کا ہے۔ اب سارا موضوع آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ ان کے ہاں تاریکی کا دور انقلاب فرانس سے پہلے کا، ہمارے ہاں جہالت کا، تاریکی کا دور حضور کی آمد سے پہلے کا ہے۔ میں ان کو جواب دے رہا ہوں دانشوروں کو کہ جو کہتے ہیں ہم ان کے نعرے میں شریک کیوں نہیں ہو سکتے، تو بھائی ہم اس لیے نہیں ہو سکتے کہ اگر ہم ان کے نعرے میں شریک ہو جائیں
اس کا مطلب ہے میں نے یہ بات مان لی ہے کہ انقلاب فرانس سے پہلے جتنا زمانہ ہے وہ زمانہ تاریکی کا زمانہ ہے. حالانکہ ہمارے مسلمانوں کے ہاں تو وہ زمانہ تاریکی کا نہیں ہے. ہمارے ہاں تو حضور کی آمد کے بعد روشنی کا زمانہ ہے. ہمارے ہاں تو حضور کی آمد کے بعد انقلاب کا دور ہے، ایمان کا دور ہے، ترقی کا دور ہے. اگر ہم ان کے نعرے میں شریک ہو جائیں اور ہم بھی وہی نعرہ لگائیں جو آج ویسٹ لگا رہا ہے، پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ ہم اس نعرے میں برابر کے شریک ہیں. ہم حضور کی آمد کے بعد کے دور کو روشن دور نہیں کہہ رہے، حالانکہ روشن دور ہے. یہ پہلی خرابی. میں نے عرض کیا کہ ہمیں تاریخ بھی متعین کرنی پڑے گی. اگر تو ہمارے جو اینکرز ہیں، ہمارے جو دانشور ہیں، ہمارا جو تھنک ٹینک ہے، اگر تو روشن خیالی سے مراد یہ والی روشن خیالی ہے جو آج یورپ کے اندر موجود ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ اگر اس روشن خیالی کو آپ روشن خیالی کہیں، ان چیزوں کو، کس کو؟ میوزک، گانا، شراب، اسی طرح جوا، بے حیائی، عریانی فحاشی، اور عورت اور مرد کا اختلاط، اگر تو آپ روشن خیالی اس کو کہیں تو صحیح حدیث کے اندر موجود ہے. صحیح حدیث کے اندر جب حجۃ الوداع پہ میرے آقا نے خطبہ دیا تو آپ نے فرمایا کہ جتنی اقدار ہے جہالت کی وہ آج ساری محمد کے قدم کے نیچے ہے. وہ سمجھ آئی بات؟ مشکل بات ہے. فرمایا جتنی جہالت کی اقدار، روایات، رسم و رواج، جو کچھ تھا، آپ نے فرمایا آج میرے پاؤں کے نیچے ہے. فرمایا میں اس کو روند رہا ہوں آج، اور میں نیا دین لے کے آیا ہوں، اور نئی تہذیب، نئی تمدن، نیا کلچر. تو اگر تو آپ یہ کہیں کہ یہ ہے روشن خیالی، کیا جو میں نے عرض کیا ابھی آپ کے سامنے کہ عورت مرد کے اختلاط ہو، گانا ہو، شراب ہو، تو یہ تو ابو لہب کے زمانے میں تھا، یہ تو ابو جہل کے دور میں تھا، اور اسی کو حضور نے باقاعدہ کچلا ہے، اپنے قدموں کے نیچے روندا ہے. تو مسلمان تمہارے نعرے میں کیسے شریک ہو سکتا ہے کہ جس کو حضور نے قدموں کے نیچے روندا ہو اور کہا ہو کہ یہ جہالت ہے، یہ تاریکی ہے، اندھیرا ہے، یہ کفر ہے. آپ نے ایک نیا لیبل لگایا ہے تو وہی چیز جو ابو لہب کے دور میں تھی، ہے وہی چیز جو ابو جہل کے دور میں تھی، آپ نے اس کا نام بدل دیا. یہ تو کبھی نہیں ہو سکتے کہ آپ بوتل کے اندر جو ہے شراب ہو، اوپر آپ شہد لکھ دیں تو وہ شہد بن جائے گا. نہیں شہد بنے گا، اس کے اندر تو شراب ہے. ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، آپ نے سیم ان کی باتیں اٹھائی ہیں، نام آپ نے نیا دے دیا ہے. ہم چونکہ ماڈرن ہو گئے ہیں تو اب آپ نے کہا کہ اس کے اندر آپ اس نعرے میں برابر کے شریک ہو جائیں، تو ہم تو کبھی شریک نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ ہم اسی بات پر قائم ہیں جس پر رب کے حبیب قائم تھے کہ یہ جہالت کی چیزیں ہیں، رب سے دور کرنے والی ہیں، دل کو کالا کرنے والی ہیں، یہ تو برائی کی طرف، فحاشی کی طرف لے کے جاتی ہیں. یہ تو انسان کا یعنی کریکٹر لیس بن جاتا ہے، انسان کا کوئی کردار نہیں ہوتا. ہم اس روشن خیالی میں آپ کے ساتھ کیسے شریک ہو جائیں؟ تو یہ تین باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی، اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے کہ اگر روشن خیالی کا معنی یہ ہے تو ہم آپ کے ساتھ اس نعرے میں شریک نہیں ہیں. کیونکہ ہمارے ہاں روشن خیالی کب سے شروع ہو رہی ہے؟ جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا، روشن کا زمانہ شروع ہو گیا تھا، تاریکی مٹ گئی تھی، ظلمت دور ہو گئی تھی، اور ہر طرف اجالے اجالے تھے، روشنی روشنی تھی. ہمارا روشن زمانہ حضور کے اعلان نبوت سے ہو رہا ہے، کہ آپ کی ولادت باسعادت سے ہو رہا ہے. آپ کا روشن زمانہ انقلاب فرانس سے ہو رہا ہے. آپ اس سے پہلے سارے زمانے کو تاریخ زمانہ کہتے ہیں، جس میں حضور کا زمانہ، جس میں اصحاب کا زمانہ، جس میں تابعین کا زمانہ آتا ہے. ہم آپ کو کیسے اجازت دے سکتے ہیں کہ آپ حضور کے زمانے کو تاریخ زمانہ کہیں؟ ہاں، حضور کے زمانے سے پہلے جو زمانہ ہے وہ تاریخ زمانہ ہے، جو فطرت کا دور تھا، جو میں نے کل عرض کیا تھا. خدا کے لیے ان پر توجہ دیں. ہاں، اگر آپ روشن خیالی کہتے ہیں اس کو، جس کو قرآن بھی روشن خیالی کہہ رہا ہے، ہم آپ کے نعرے میں برابر کی شریک ہیں. میں عرض کرتا ہوں، بلکہ ہم آپ کے نعرے سے پہلے وہ نعرہ لگا رہے تھے، آپ نے بعد میں لگایا ہے. اگر
یہ شرط ہے، اگر آپ کی مراد یہ ہو تو، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ آپ کی مراد یہ نہیں ہے، آپ کی مراد وہ ہے جس طرف ہم نہیں جانا چاہتے، جس کو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ شیطان کے اڈے ہیں، ہم اس کو روشنی نہیں کہہ سکتے۔ جس کو قرآن کہہ رہا ہے یہ کھٹا ٹوپ اندھیرا ہے، آیات کے اندر موجود ہے، ہم اس کو روشنی نہیں کہہ سکتے۔ جس کو قرآن برائی، بے حیائی اور فحاشی کہہ رہا ہے، تم اس کو روشن خیالی کہو، ہم نہیں کہیں گے۔ کہ کہیں گے آپ؟ میں تو نہیں کہوں گا، الحمدللہ آپ میں سے کوئی بھی نہیں کہے گا یہ، اور کوئی مسلمان نہیں کہے گا۔ اچھا اب آئیے، جو میں نے کہا کہ اگر تم یہ کہو تو ہم بھی کہتے ہیں، وہ یہ ہے جس کو قرآن نے کہا اللہ اکبر، یقین جانیے میں کہتا ہوں ہر مسئلے کا حل قرآن کے اندر ہے۔ اگر توجہ کرو، اسی آیت کے اندر ہمارے آج کے دور کا یہ مسئلہ، اس کا حل موجود ہے۔ فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، پہلے کا جواب بھی موجود، اور آیت کی دوسرے حصے میں دوسرے سوال کا جواب، والذین کفروا اولیاء الطاغوت یخرجون من النور الی الظلمات۔ اب دیکھیے ذرا، قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تم روشن خیالی اس کو کہتے ہو نا، تو پھر فرمایا کہ وہ اسلام، وہ دین آیا تھا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، جو تمہیں ظلمات سے نور کی طرف لے کے جاتا ہے۔ یہ ہے روشن بات، یہ ہے روشن زمانہ، یہ ہے آپ کی لائف کی وہ روشن دن، وہ آپ کے بہترین ایام، کہ آپ کی زندگی کے چند ایام ظلمات میں تھے، کفر میں تھے، اچانک آپ نے کلمہ پڑھا، آپ ظلمات سے نکل کے آپ نور کی طرف آ گئے، اجالے کی طرف آ گئے۔ اب اس نور سے علماء نے مختلف معنی مراد لیے، کسی نے لکھا اس سے مراد ایمان ہے، اور کسی نے کہا اس سے مراد ہے علم حق، علم حق۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ روشنی سے مراد ہماری یہ والی روشنی ہے، کہ وہ علم حق ہے، وہ علم نور ہے جو ہمیں ظلمات سے نور کی طرف لے کے آتا ہے، تو ہم آپ کے نعرے میں برابر کے شریک ہیں۔ اور ہاں شریک نہیں، ہمارا نعرہ آپ سے صدیوں پہلے کا ہے، آپ نے نعرہ بعد میں لگایا کہ علم نور دیتا ہے، اجالے کی طرف لاتا ہے، علم روشنی دکھاتا ہے، علم راستہ دکھاتا ہے۔ تو آپ نے انقلاب فرانس کے بعد نعرہ لگایا، میرے آقا نے آج سے 14.5 صدیاں پہلے فران کی چوٹی پہ یہ نعرہ لگایا تھا۔ اگر آپ یہ بات کرتے ہیں تو ہم تو ہر جگہ سے آپ کو انشاءاللہ آپ کو جواب بھی دیں گے، ہر راستہ آپ کا بند نہ کریں تو حضور کا غلام نہ کہنا انشاءاللہ۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن ہم پڑھیں اور آپ کو جواب نہ دے سکے۔ اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس نعرے سے کیا مراد لے رہے ہیں، اپنی پہلے اس کا معنی، اس کا مفہوم واضح کریں کہ ہمارا معنی یہ ہے۔ اگر معنی یہ والا ہوا تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور اگر معنی یہ والا ہے ہم آپ کے بالکل ساتھ نہیں ہیں۔ جس کو یورپ، آخری بات وجہ سنیے گا، جس کو یورپ روشن کہے ہم اس کو روشن نہیں کہتے، جس کو یورپ نور کہے ہم اس کو نور نہیں کہتے، جس کو یورپ ترقی کہے ہم اس کو ترقی نہیں کہتے۔ آپ سوال کر سکتے ہیں، کوئی اور سوال کر سکتا ہے، آپ کا کرائیٹیریا کیا ہے جی؟ آپ کس کو ترقی کہتے ہیں؟ آپ کس کو نور کہتے ہیں؟ آپ کس کو علم کہتے ہیں؟ کس کو ہدایت کہتے ہیں؟ اس کا جواب ہماری ایک بات کے اندر موجود ہے، جس کو نور قرآن کہے ہم اس کو نور کہتے ہیں، جس کو علم قرآن کہے ہم اس کو علم کہتے ہیں، جس کو ترقی قرآن کہے ہم اس کو ترقی کہتے ہیں، اور جس کو ہدایت قرآن کہے ہم اس کو ہدایت کہتے ہیں۔ موضوع کا خلاصہ ہمارے آخری جملوں کے اندر آ گیا، ڈیپینڈ آن یو، کہ آپ کیا کہتے ہیں، کیا مراد ہے آپ کی، ذرا واضح کیجئے، ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیں۔ اور میں نے عرض کر دیا تھا ہمیں قطعاً کسی کے پیچھے چلنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں فالو یورپ نہیں کرنا، ہمیں فالو کرنا ہے اللہ کے حبیب کو، اللہ کے محبوب کی سنتوں کو، قرآن کو فالو کرنا ہے، ہمیں یورپ کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ موضوع بہت تفصیلی تھا اور ہمارے میڈیا پہ بہت ڈسکس ہو رہا ہے، اس لیے خدا را وقت کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم ترقی چاہتے ہیں، ہم جہالت سے نکلنا چاہتے ہیں، ہم ملک کو ترقی یافتہ، ترقی پذیر دیکھنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ علم آئے، ہم چاہتے ہیں کہ روشنی آئے،
لیکن جو روشنی شریعت سے ٹکرائے گی، جو ترقی شریعت سے ٹکرائے گی، جو ترقی قرآن سے ٹکرائے گی، ہم اس کو ترقی نہیں کہیں گے۔ یہ ہمارا آج کا موضوع ہے، اللہ کرے کہ بات ذہنوں کے اندر بیٹھ جائے۔ اور ایک بات میں بلکہ بھول گیا، میں عرض کر دیتا ہوں، روشن خیالی 1 منٹ کی بات ہے، لطف نہ آئے تو میں کہوں گا کہ شاید ہمارے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا ہے ہی نہیں، جس کی بات کی طرف اعلیٰ حضرت نے بھی اشارہ فرمایا، ذہن میں نکل گیا تھا میں، لیکن عرض کر رہا ہوں، اگر روشن خیالی یہ ہے کہ آپ کہیں کہ آپ کا دماغ روشن ہونا چاہیے، آپ کا دل روشن ہونا چاہیے، ہم اس کو کہیں گے یہ روشن خیال بندہ ہے، یہ آزاد خیال بندہ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جس کے ذہنوں میں، توجہ سے، جس کے ذہنوں میں، جس کی سوچوں میں، جس کے دل میں، جس کے نظریات میں اللہ کے محبوب خدا اور اس کا مصطفیٰ بستا ہو، خدا اور اس کا مصطفیٰ جس کے ذہنوں میں اور جس کے دل میں رہتا ہو، اس کے دل سے زیادہ کسی کا دل روشن نہیں ہو سکتا، اس کے دماغ سے زیادہ کسی کا دماغ روشن نہیں ہو سکتا۔ ہمارا سارا موضوع ختم ہو گیا، اب ڈیپینڈ آپ پہ کرتا ہے آپ کیا معنی مراد لیتے ہیں۔